بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 2.5 برس بعد 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر، لقب عتیق اور صدیق تھا۔ آپ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا، مگر آپ اپنی کنیت ابوبکر سے ہی معروف ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ کا شجرہ نسب مرہ بن کعب پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دین اسلام قبول کرنے میں اولیت حاصل ہے، اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدا میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان و مال سب کچھ راہ خدا میں وقف کر دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیں، اور آپ نے بے شمار غلاموں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے انہیں خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے، جب معراج شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میری سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کی تصدیق ابوبکر کیا کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دی تو آپ نے بغیر کسی تردد کے اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خواب میں چاند دیکھا تھا جو مکہ مکرمہ کی طرف نازل ہوا اور ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ داخل ہوا۔ وہ چاند جس گھر میں بھی داخل ہوا وہاں نور چمک اٹھا۔ چاند آپ کے گھر میں داخل ہوا اور آپ کی گود میں جمع ہو گیا۔ آپ نے اپنے خواب کی تعبیر چند اہل کتاب سے معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ جس نبی کا انتظار تھا اس کی آمد ہو چکی ہے، تم اس نبی کے دامن سے وابستہ ہوگے اور تمام لوگوں سے زیادہ سعادت مند ثابت ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں تشریف فرما تھا، زید بن عمرو بھی میرے ہمراہ تھے۔ اس دوران امیہ بن ابی سلحت جو کہ شاعر تھا وہاں سے گزرا اور اس نے زید سے کہا، خیر کے متلاشی تم کیسے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں خیریت سے ہوں۔ امیہ بن ابی سلحت نے پوچھا، کیا تم نے پا لیا ہے؟ زید نے کہا، نہیں۔ تب امیہ بن ابی سلحت نے شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا، قیامت کے دن سارے دین مٹ جائیں گے اور صرف ایک دن باقی رہ جائے گا جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ پھر امیہ بن ابی سلحت نے کہا، جس کا تمہیں انتظار ہے وہ ہم میں سے ہوگا یا پھر اہل فلسطین میں سے ہوگا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ امیہ بن ابی سلحت کی بات سن کر برقہ بن نوفل کے پاس گیا، جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں بھتیجے، ایک نبی کا انتظار ہے۔ اہل کتاب اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ملک شام اور ملک یمن کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ واپس لوٹے، سرداران قریش کا ایک وفد آیا، کہنے لگے، تمہارے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم تمہارے انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور تمام معاملہ اپنے ہاتھ میں لو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آنے کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے عرض کیا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے متعلق مجھے خبر پہنچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے رہے ہیں اور نبی برحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابوبکر، میرے پروردگار نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدا واحد کی عبادت کی تلقین کروں، انہیں برے کاموں سے روکوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو کہا، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس منصب اعلیٰ کے اہل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے روز اسلام لائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو خود لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم انہیں گھر میں ہی رہنے دیتے، وہاں چلا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور انہیں کلمہ پڑھا کر دارہ اسلام میں داخل فرمایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد بزرگوار کے اسلام قبول کرنے کے متعلق فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، مجھے اپنے والد کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ خوشی اس بات کی
کی ہوتی کہ آپ کے چچا ابو طالب اسلام قبول کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم نے ٹھیک کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہجرت کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں اونٹنیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی کہ جس پر چاہیں سفر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ابو بکر ایسے نہیں، تم اسے اونٹنی کی قیمت لے لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آپ ہی کی تو ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس سے وہ قیمت لے لو جس قیمت میں تم نے یہ خریدی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت ادا کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی اطلاع حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ صرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تھی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی امانتیں واپس کرنے کے لیے اپنے بستر پر لٹایا تھا۔